الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل. آج ہم اپنی ایک گفتگو کا آغاز موضوعاتی بحث کے اوپر کر رہے ہیں جو حوزوی علوم میں ہمیں درکار ہے اور ایک اہم مقدمہ شمار ہوتا ہے کہ جس کے بغیر علوم کا پڑھنا ناکافی شمار ہوگا، یعنی خاطر خواہ اس ساتھ کو فائدہ نہیں دیتا، اور وہ ہمارا موضوع بنتا ہے کہ استدلال کی کیفیت اور طریقہ کار۔ چونکہ حوزوی جتنے بھی علوم ہمارے پاس موجود ہیں وہ تمام کے تمام علوم وہ در حقیقت استدلال سے ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو استدلال نہیں آتا تو کوئی بھی علم لے لے، علم فقہ ہے، علم اصول ہے، علم رجال ہے، علم حدیث ہے، علم منطق یعنی علوم عقلیہ لے لے، علم منطق و فلسفہ ہے، یا علم کلام جو نقل و عقل کا ایک اختلاط کی صورت میں موجود ہے، استدلال سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے۔ درست؟ ہر علم کے اندر کوئی بھی نظریہ یا کوئی بھی موقف یا کوئی بھی قول وہ کس سے ثابت ہوتا ہے؟ استدلال یا دلیل۔ استدلال کوئی دلیل کہتے ہیں، استدلال یا دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ استدلال یا دلیل سے واقف نہیں ہیں یا اس کو قائم نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ تقلیدی طور پہ اس قول کو لے رہے ہیں، اور تقلیدی طور پہ علم کو پڑھنا وہ انسان کو حقیقی معنی میں طالب علم نہیں بناتا، کیونکہ اندر اس کی کوئی رشد نہیں کر رہا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے جیسے ایک ٹیبل کے اوپر کچھ چیزیں رکھ دی ہوں، ٹیبل بھی فہم نہیں رکھتی اور اس سے مزید چیزوں کو ایجاد، علوم کو مزید کسب نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اگر تقلیدی طور پہ ہمارے اندر کچھ معلومات پڑی رہیں تو وہ معلومات ہمارے اندر کسی قسم کی دیگر علوم کو اور دیگر معلومات اور دیگر ہمارے پاس معارف ہیں ان کے ایجاد کا باعث نہیں بنتی۔ اگر آپ دلیل کے ذریعے سے ہر بات کو لینے کے عادی ہو جائیں، کیونکہ یہ محاورتاً علوم دینیہ میں محاورتاً یہ جملہ معروف ہے کہ ابناء الدلیل، کہ ہم دلیل کے فرزند ہیں، فرزندان دلیل ہیں۔ جہاں دلیل وہاں پہ ہم ابناء الاعلام نہیں ہیں، شخصیات کے فرزند نہیں ہیں۔ کس کے فرزند ہیں؟ دلیل۔ بس اب ہوتا کیسے ہے علوم کے اندر؟ علوم میں پہلے ایک مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے، ہر علم میں ایک مسئلہ جسے آپ نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ اصل مسئلہ یا اصل جو وہ موضوع ہے اسے ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس سے متعلق اقوال کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ہر قول کی اپنی دلیل ہوتی ہے، ہر قول کی اپنی دلیل ہے۔ ان میں سے پھر ایک آپ کے پاس ہوتا ہے نظریہ مختار، نظریہ آپ کا جو اختیار ہے مع دلیل۔ ان دو مرحلوں کے اوپر ہمیں دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب وہ علم آپ کوئی بھی رکھ لیں، علوم عقلیہ لے لیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، یا آپ عرفان نظری ایک نو لے لیں، یا علم کلام لے لیں، یا آج علوم نقلیہ میں حدیث و رجال ہے، فقہ و اصول آپ کے پاس ہے، تفسیر و شرح حدیث ہے۔ ان تمام کے تمام علوم میں قول اور دلیل موجود ہے، اس لیے اقوال کو بدون دلیل پڑھنا یہ کارآمد چیز نہیں ہے۔ اپنی ایک روش ایجاد کریں۔ دیکھیں، اگر ایک طالب علم اپنی زندگی میں علمی روشوں کو اختیار نہیں کرتا تو وہ حقیقی معنی میں طالب علم نہیں بن پاتا۔ علمی روشوں سے مراد یہ ہے کہ ایسی روشیں جس میں آپ کا وجود جو ہے وہ علم سے ایک تعلق پیدا کر لے۔ علم سے تعلق انسان کا وجود کب پیدا کرتا ہے؟ جب وہ غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر کی زبان دلیل کی زبان ہے۔ سمجھائیے، غور و فکر کی زبان کیا ہے؟ دلیل کی زبان ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ قول کو جب بھی پڑھیں
تو اس کی کیا تلاش کریں؟ دلیل کو تلاش کریں. پھر ان اقوال میں کسی نظریے کو اختیار کریں گے، وسیع مطالعات کا محتاج ہے، لیکن آپ نے جو بھی نظریہ اختیار کرنا یا موقف اختیار کرنا وہ کس اساس پر ہے؟ مع دلیل. لہذا ایک مرحلہ وہ افراد جو فقط اقوال کی دنیا میں رہ جاتے ہیں، مثلا کہتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، یا بزرگ مراجع فقہا کے آ جائے، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، آغا سیستانی دامت ظلہ العالی کا یہ نظریہ ہے. یہ زبان ایک نوع عوامی زبان ہے. جب تک اس مقدار کا بیان کریں کہ قول تک آپ رک گئے، کیونکہ قول تک رکنا ایک تقلیدی روش ہے، اور تقلیدی روش کو علمی دنیا میں کہتے ہیں عوامی روش. وہ طالب علم بے شک درس اجتہاد میں ہو تب بھی وہ اگر اتنا ہی رکتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ عوامی روش. عوامی روش سے مراد کیا ہے؟ مقلدانہ روش. درست ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ موقف اختیار کیا ہے اس دلیل سے، اور میں ان کی اس موقف سے کاملاً موافق ہوں اس دلیل کی بنیاد پر، یہ ہے محققانہ روش. مقلدانہ روش اور محققانہ روش میں فرق کرنا لازم ہے. طالب علم کو مقلدانہ روش اور ایک محققانہ روش، ان روشوں میں فرق کرنا لازم ہے. علمی روب عموماً جھاڑنے کے لیے بڑی بڑی شخصیات کے اقوال لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں اور بحث مباحثے میں ایک برتری کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اگر آپ بڑی کسی شخصیت کے قول کے مخالف ایک موقف اختیار کر لیں کسی دلیل کی اساس پر، تو اس کی بڑی شخصیت کے تحت اسے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ فضا جو ہے یہ جہلا کی فضا شمار ہوتی ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ جاہل جو سیکھنے کے لیے پوچھے مثل عالم ہے. جو جاہل سیکھنے کے لیے پوچھے وہ کیا ہے؟ مثل عالم ہے. جو جاہل سیکھنے کے لیے پوچھے وہ مثل عالم ہے، اور وہ عالم جو الجھنے کے لیے بیان کرے وہ مثل جاہل ہے. وہ عالم جو الجھنے کے لیے علم کو استعمال کرے، سوال کرے یا جواب آگے سے الجھنے کے لیے دے، وہ مثل جاہل ہے. لہذا یہ ہمارے پاس نیا ایک باب کھلتا ہے. ہمارے جو دروس ہیں وہ 8-10 موضوعات کے اوپر رہیں گے. ہم دلیل کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آپ کو تمام دینی علوم میں، یا اگر ہم اس کو وسعت دیں کہ آج یونیورسٹیز کی دنیا میں کہتے ہیں ہیومینٹیز گروپس، صحیح ہے، علوم انسانی میں دلیل قائم کرنا آپ کو آ جائے. یعنی ہمارے ان دروس کا ہدف چھوٹا سا مختصر سا شارٹ کورس آپ اسے قرار دے سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے اس موضوع کے تحت مختلف موضوعات کو پڑھیں گے، صحیح، جو ہمارے اس استدلال اور اس استدلال کی کیفیت کو بیان کرے کہ آپ کو علوم کے اندر کیا آ جائے؟ دلیل قائم کرنا آ جائے. اگر دلیل قائم کرنا نہ آئے تو مقلد ہیں ہم، صحیح ہے. ایک عوامی مقلد ہے جو عوام کے نام سے ہے، اور ایک عوامی مقلد ہے جو طالب علم کے نام سے ہے. تو تقلید رشد کا باعث نہیں بنتی، چونکہ عوام کا مقلد ہونا سمجھ آتا ہے، وہ مشغول ہیں دیگر امور میں. طالب علم تو سارے کے ساتھ فرصت لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیوں مقلد ہے؟ وہ اس کی پھر سستی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ہمارے پیش نظر ہدف کیا ہے ایک علم میں نہیں، تمام کے تمام علم میں استدلال کی نوعیت. اب استدلال کے اعتبار سے علم استدلال پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس میں نظریاتی اتنی بحثیں ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ طالب علم کے لیے تطبیقی ہو ہی نہیں پاتا. علم استدلال سے مراد علم منطق ہے. علم منطق پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو علم منطق کی کتابیں ہیں، جیسے شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علم منطق کے مباحث کو جو منظم کیا ہے وہ اصول فقہ اور علم کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے. ان کے پیش نظر علم فلسفہ یا دیگر چیزیں نہیں تھیں.
ممکن ہے بعض ایسے بڑی شخصیات فلاسفر گزرے ہوں، ان کے پیش نظر علم فلسفہ فقط تھا، ان کے پیش نظر علم فقہ و رسول نہیں تھی۔ پھر اس میں جنبی بحثیں بہت ساری ہیں، جیسے مباحث الفاظ، وہ منطق سے تعلق جزوی طور پہ رکھتے ہیں، اساسی بحث نہیں ہے منطق کی۔ اسی طرح کلیات خمس کی بحث، مقدماتی بحث ہے منطق کی، یا اسی طریقے سے قضاء اور اس کے احکام کی بحث۔ تو اس طرح سے یہ مباحث کثیر ہیں، ہم ان مباحث میں نہیں پڑھیں گے، اور بعض ایسی اس میں مباحث ہیں کہ جو دیگر علوم میں بیان کی گئی ہیں، علم منطق میں نہیں بیان کی گئی۔ لہذا ہم استدلال کی کیفیت کو سمجھنا چاہیں گے، اور اس کے لیے مختلف علوم سے ایسے عناوین لے کے آئیں گے جو تطبیقی دنیا میں ہمیں استدلال سکھا دیں۔ اگر کسی نے عمیق طور پہ، نظریاتی طور پہ بحث کو پڑھنا ہے تو پھر علم منطق جا کے گہرائی سے پڑھیں، لیکن ہمارے پیش نظر کیا ہے اس شارٹ کورس کے اندر تطبیق کی دنیا میں دلیل کو لے کے آنا۔ یعنی آپ عزیزان کی خدمت میں ایک حدیث پیش ہو اور حدیث سے آپ نے مطالب لیے، تو وہاں پہ یہ سوال کیا جائے کہ یہ جو مطلب آپ نے ذکر کیا یہ عین دلیل کے، عین حقیقت کے مطابق ہے، کیا دلیل ہے؟ آپ اس جگہ پہ دلیل قائم کر سکیں۔ واضح بات۔ آپ علم مثلا فلسفہ میں آ جاتے ہیں، پوچھیں یہ کیوں موقف یا قول اختیار کیا، دلیل قائم کریں۔ علم کلام ہے، علم سیاست ہے، علم اجتماع یعنی سوشیالوجی ہے، کوئی بھی علم ہو، وہاں پہ استدلال قائم کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ ہماری پیش نظر اس کورس کے دائرے میں یہ ہے۔ اس میں ہم جو پڑھیں گے موضوعات، ان میں پہلا موضوع ہے عالم ثبوت و اثبات۔ یہ جب ہمارے پاس مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایک اور ٹاپک پڑھیں گے، حلیات بسیطہ و مرکبہ۔ یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ جب حل ہو جاتا ہے تو ہم اس میں پھر آگے وارد ہوں گے بعض جہات سے، قضایا اور قضایا سے مربوط ہمارے پاس جو بحثیں ہیں، مثلا قیاس اقترانی و قیاس استثنائی۔ اس کے بعد ہمارے پاس مثلا ٹاپک ایک اس عنوان سے آ جائے گا، 7 یا 8 ہمارے پاس کوئی یہ موضوعات بنتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے ہم تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی چلے جائیں، مثلا برہان لمی اور برہان انی۔ اسی میں پھر ہمارے پاس بعض آئیں گے مواد قضایا، اگرچہ اس سے پہلے ہونا چاہیے لیکن ہم مختصر اسے دیکھیں گے، مواد قضایا۔ یوں ہمارے پاس تقریباً 7-8 موضوع آ جاتے ہیں، لیکن آغاز یہاں سے کریں گے۔ اس کو بھی بہت زیادہ عمیق نہیں پڑھیں گے، سرسری طور پہ پڑھیں گے، عالم ثبوت اور عالم اثبات، اور فقہ میں جو پھر مقام ثبوت اس سے بیان کیا گیا اور مقام اثبات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس استدلال کا ایک چھوٹا سا تعارف آتا ہے کہ اس کا آغاز جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس سے کریں گے۔ صرف پہلے کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ایک تعارف کرا دوں، اور اس میں آپ عزیزان کے اگر کوئی سوال جواب ہیں تو اس کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیگر تمام علوم جو حوزوی علوم ہیں، البتہ ہمارے پیش نظر چونکہ حوزوی علوم ہیں، لیکن یہ آپ استدلال کی نوعیت تمام علوم انسانی میں جاری کر سکتے ہیں۔ استدلال کی دنیا میں ایک ہمارے پاس ہے میتھمیٹکس۔ میتھمیٹکس کے جو قواعد ہیں وہ کیا، میتھمیٹکس جب نتیجے کے طور پہ ایک قاعدہ یا فارمولہ دے دیتا ہے، مثلا 2 + 2 4، اب آپ اس کو ہر علم میں جا کے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، اسے درست ہے۔ یا بڑی رقم اوپر لکھی جاتی ہے، چھوٹی رقم
نیچے رکھی جاتی ہے اور نتیجہ ایک حاصل آپ کر لیتے ہیں مائنس کر کے، درست ہے؟ اسی طریقے سے تمام کے تمام علوم میں ایک خاص ماڈل علم منطق دیتا ہے. کیا دیتا ہے آپ کو؟ خاص ماڈل دیتا ہے. وہ ماڈل ہمیشہ ہمارے پاس آتا ہے اس اینگل میں، صغرا ہے، کبرا ہے اور نتیجہ ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے لے کے چلیں گے، لیکن آپ کو زبان پتہ لگ جائے. یہ جو زبان ہے یہ علوم کی زبان ہے، حوزوی دروس اور حوزوی علوم کی. علم فقہ میں حکم شرعی کا استنباط کریں، صغرا کبرا میں ڈھال کے نتیجہ لیں گے. علم کلام کا مسئلہ ہو جس میں اس بات وجود باری تعالی اور مبدا اور معاد کو آپ نے بیان کرنا ہے، صغرا کبرا میں ڈھال کے نتیجہ لیں گے. مثلا العالم حادث وکل حادث کل حادث متغیر، نتیجہ العالم متغیر، درست. اسی طریقے سے آپ نے اصول میں اگر ایک موقف لینا ہے، دلیل کیا ہے، اس صغرا کبرا میں ڈھال کے پیش کریں. اگر صغرا کبرا بالکل اسی طرح جیسے میتھمیٹکس میں آپ نے بالفرض مائنس کرنا ہے 100 اور 90 اور پھر آپ ایک نتیجہ لیتے ہیں مثلا 10، درست ہے؟ یہ ماڈل جو ہے یہ تاجر بھی استعمال کر رہا ہے، سائنٹسٹ بھی استعمال کر رہا ہے، میتھمیٹکس میں بھی اس کو یوز کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. ہمارے پاس حوزوی علوم جتنے بھی ہیں تمام حوزوی علوم میں یہ ماڈل چلے گا. صحیح ہے؟ تمام حوزوی علوم میں کیا چل رہا ہے؟ صغرا کبرا اور نتیجہ. یہ ہمارے پاس ایک مطلب آ گیا کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم حل کریں گے. صرف ادھر آپ کو واقف ہونا لازم تھا صغرا کبرا اور نتیجہ سے کہ یہ بالکل میتھمیٹکس کے اس قاعدوں کے عین مطابق ہے. لہٰذا یہاں پہ بعض سوال کرتے ہیں کہ کس آیت و روایت میں کہا ہے کہ صغرا کبرا کر کے نتیجہ لیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کس آیت و روایت میں آیا کہ 2 × 2 4 ہوتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے. اگر وہاں پہ 2 × 2 4 آپ لیتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کو کیا مشکل پیش آتی ہے؟ چونکہ جن علوم سے 2 × 2 4 آپ تک پہنچا ہے وہ بھی یونانی علوم تھے، اور صغرا کبرا میں جو انسانی فکر کو ناپ تول کرنے کا ایک میزان بنا کے پیش کیا گیا وہ بھی یونانی علوم سے آیا. لہذا علوم کی زبان جو ہوتی ہے وہ ایک عقلی زبان ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ میتھمیٹکس کو حل کر کے آئیں قرآن اور روایات سے. مثلا اگر قرآن کریم کہتا ہے کہ 12 مہینے 12 سال میں مہینے ہوتے ہیں، یا 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق کیا، تو یہاں پہ 6 کے عدد کو آپ کس سے حل کریں گے؟ قرآن نے تو کہیں نہیں بیان کیا کہ اس کو 6 کہتے ہیں، اس کو 7 کہتے ہیں، اس کو 12 کہتے ہیں، اس کو 4 کہتے ہیں. آپ کہیں گے وہی جو رائج میتھمیٹکس کے اصول تھے اس سے ہم نے یہ مطلب لیا. اسی طرح صغرا کبرا میں ڈھال کے جو آپ نتیجہ لیتے ہیں اور اس نتیجے کو پھر آپ اختیار کرتے ہیں، یہ بھی علوم میں صدیوں سے چل رہا ہے. یعنی حد اقل جو ابھی تک تاریخ سامنے ہے اس کے مطابق تقریباً 4000 سال سے چل رہا ہے. لہذا اس کے اوپر اعتراض، اس ماڈل کے اوپر اعتراض نہیں بنے گا. بالکل اسی طرح جیسے ابھی میں نے 100 اور 90 لکھا ہے، اس ماڈل پر اعتراض نہیں بنے گا. اس کے آپ کہیں گے ہاں عدد اس نے ٹھیک نہیں لکھے تو نتیجہ غلط نکلا. اسی طرح صغرا کبرا اور نتیجہ اس ماڈل پر اعتراض نہیں بنے گا. ہاں اس کے اندر جو مواد ڈالے اعتراض کر سکتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں کہ الٹ کر دیا، کبرا اوپر لے آیا صغرا نیچے لے آیا، یہ اعتراضات بن سکتے ہیں. لیکن اس ماڈل کے ذریعے سے لینا یہ ہمارے پاس طبی طور پہ ہے. اور علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح دیگر بزرگان کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام سے یہ علوم آئے ہیں. یعنی یہ ضابطے کس نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق؟ ہاں حضرت ادریس علیہ السلام نے. اس لیے ہزاروں سال ہو گئے ہیں یہ ضابطے ٹوٹے نہیں ہیں. جیسا میتھمیٹکس کون لے کے آئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. اسی طرح فکر انسانی کو ناپ تول کرنے کے لیے کون یہ ضابطے لے کے آیا؟ ان محققین کے مطابق جناب ادریس علیہ السلام. انشاءاللہ تعالی کل ہم یہ عالم ثبوت و اثبات کو پڑھیں گے. آج صرف ایک ہمارا تعارفی اس حوالے سے شارٹ کورس کے حوالے سے یہ درس تھا جس میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ استدلال کی کیا اہمیت ہے
اور استدلال کو تطبیقی طور پہ جاننے کے لیے ہمیں چند کن کن موضوعات سے بحث کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔